دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ خود ہندوستان کے اندر تقریباً 50 سے زائد فتنے ہیں جو ایمان کے لیے سم قاتل ہیں، ایمان کے لیے گھن ہیں، ایمان کے لیے زہر ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ایمان گسل اور ایمان کو جذب و چوس لینے والے، چھین لینے والے فرقے کام کر رہے ہیں، فتنے کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے تو سب سے بڑا بد نصیب ہے، سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اس کے حق میں خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے آپ کو آپ کی ایمان کی فکر یہاں تک لائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اٹھا کے قدم یہاں تک آپ کو پہنچایا۔ اور جو یہاں آ کر بھی ان مجلسوں میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا دیتا ہوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے اجتماعات میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، جو یہاں آ کر بھی یہاں کی مجلسوں میں شریک نہیں ہیں وہ اپنے کو اجتماع میں آیا ہوا نہ سمجھیں، اجتماع میں آیا ہوا نہ سمجھیں۔ ان کا جسم آیا ہے بس، ان کی فکر نہیں آئی ہے، ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کا دل نہیں آیا ہے۔ اور نفع کس کو ہوتا ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ وہ خود حاضر ہو، دل کے ساتھ حاضر ہو، موجود ہو، اس کو قرآن نفع دیتا ہے۔ جب قرآن بھی غافل کو نفع نہیں دے سکتا تو علماء کے بیانات غافلوں کو کیا نفع دے سکتے؟ اس لیے غفلت سے کوئی مجلس آپ کی کامیاب نہیں ہوگی، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس دور کے فتنوں میں ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ نام تو ہم ہی لوگوں نے بہت مشہور کر دیا ہے، اس کا سبھی جانتے ہیں، سب کے علم میں آ چکا ہے نام، اور شخصیت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جو دیکھا ہے وہ ادھر واپس آیا نہیں ہے، اس واسطے کہ پہلے زمانے میں بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ کہیں دنیا میں ایک دیوار ہے، اس کا نام دیوار چین ہے۔ اگر کوئی اس پہ چڑھ کے ادھر دیکھتا ہے تو ادھر ہی کود جاتا ہے، پھر ادھر نہیں آتا واپس۔ تو یہ دیوار چین ہے فتنے، یعنی وہ دیوار ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن وہ مثال تو بہرحال سمجھنے کی ہے۔ جو کیا ہے ادھر دیکھیں گے بلکہ چڑھا، وہ ادھر کود گیا، ختم، بس واپس ادھر آنے والا نہیں۔ قرآن پر قربان ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان ہو جائیے۔ 1450 سال پہلے صحابہ کے دور میں قرآن نازل کرتے ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو پابند کیا تھا کہ جن کے عقیدوں کا اطمینان نہیں ہے یا جو بدعقیدہ ہیں، ان سے مذہبی ڈسکشن نہ کرو، اگر کرو گے تو میں ان میں ہی شمار کر دوں گا۔ مذہبی گفتگو مت کرو، کرو گے تو میں انہی میں شمار کر، انکم اذم مثلہم، اس صورت میں تم بھی انہی میں ہو جاؤ گے۔ اور ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم، میں کافروں کو اور یہ منافقوں کو بھی، جو ادھر بھی آتے ادھر بھی جاتے، ادھر بھی آتے ادھر بھی جاتے، یہ منافقوں کو بھی انہی کے ساتھ جہنم میں بھیج دوں، بلکہ کافر سے زیادہ عذاب منافق ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
یہ دو کشتیوں کی سواری مت کرو، اور ہر دین سکھانا چاہنے والے سے دین مت سیکھو۔ ہماری بنیادی غلطی ہے، جو اللہ رسول کی بات کرنا شروع کیا بس بیٹھ کے سننا شروع کر دیا، جس نے کہ کوئی دین کے نام سے کتاب دے دی لے کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے نبی کی موجودگی میں اور قرآن کے اور وحی کے نزول کے زمانے میں روکا ہے۔ جب صحابہ سب سے زیادہ طاقتور ایمان والے تھے ان کو روکا ہے، اسی لیے تاکہ جب میں ان کو روک دوں گا تو بعد کے کمزور ایمان والے خود ہی رک جائیں گے۔ لیکن صحابہ تو رک گئے تھے، ہم لوگ نہیں رکتے، ہم لوگ ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہر جگہ منہ مارتے ہیں۔ جیسے اللہ میاں کی گائے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی دکان میں جا کے کہیں بھی منہ مار کے کھانا شروع کر دیتی ہے، وہاں سے ذلیل ہو کے نکلتی ہے، وہاں سے ڈنڈے کھاتی ہے، وہاں سے گالیاں سنتی ہے، ہر جگہ ذلیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ مسلمان جو ہر کسی کی مجلس میں بیٹھتے، ہر کسی کی کتاب پڑھتے، ہر کسی کی بات سنتے ہیں، یہ وہی نادان بے وقوف لوگ ہیں جو ہر جگہ منہ مار رہے ہیں، لیکن ایک دن یہ زہر کھا لیں گے اور مر جائیں گے اور ان کا ایمان نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ یہ بھی عظیم محدث و مفسر قرآن ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں، تابعین میں سے ہیں دونوں۔ یہ دونوں محدثین مفسرین اپنے وقت کے جلیل القدر علماء، ان دونوں سے ہم تک شمائل ترمذی میں یہ روایت پہنچی ہے کہ یہ حضرات فرماتے تھے ان ھذا العلم دینکم، یہ جو علم اور معلومات ہوتی ہیں، نالج ہوتی ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم غور کر کے لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو۔ سامنے والا پہلے اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے، سامنے والا خود مستند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے بیان میں مت بیٹھو، اگر نہیں ہے تو اس کی بات مت سنو، اس لیے کہ ایک دن اسی کی وجہ سے تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے علم کے بارے میں یہ بات کہی اور ایک نے حدیث کے بارے میں یہ بات کہی۔ ان ھذا الحدیث دینکم، یہ نبی کی حدیثیں تمہارا دین ہیں۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھ کے لو حدیث کون سنا رہا ہے، اگرچہ کہ حدیث سنا رہا ہے لیکن سنانے والا بدعقیدہ ہے تو اس سے مت سنو۔ اگرچہ کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر کر رہا ہے لیکن خود اس کے عقیدے کا ٹھکانہ نہیں ہے تو آپ اس کو مت سنو کہ بھئی قرآن ہی سنا رہا نا، حدیث ہی بتا رہا نا۔ آج ہم لوگوں کی غلطی ہے، ارے ان کیا غلط بول رہے ہیں، انہوں حدیثہ ہی سنا رہے ہیں، انہوں حدیثہ بتا رہے، یہ جتنے شکیلی بن رہے سب حدیثیں سن سن کے بن رہے۔ بھائی حدیث تو حدیث ہے، حدیث پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، پر حدیث کو سمجھانے والا کون ہے؟ کیونکہ ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث۔ جیسے حدیثیں عہد رسالت سے اب تک ہمارے پاس آئی ہیں، اس کا فہم بھی جب سے اب تک آیا ہے۔ اگر حدیث کے وہ معنی جو صحابہ نے سمجھے تھے، تابعین نے سمجھے تھے، محدثین نے سمجھے تھے، فقہا نے سمجھے تھے، اگر وہ معنی نہیں ہیں تو اس معنی کا کوئی اعتبار نہیں جو ان کے بعد کے لوگوں نے بیان کیا، اس لیے کہ وہ شر القرون کے لوگ ہیں، خیر القرون کے لوگ نہیں۔ جب دین محفوظ تھا اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، جب دین خطرے میں پڑ گیا اس زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے، صرف صحابہ و تابعین کی باتوں کو لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کی خبروں کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ اور باتیں تو پھر بھی ذرا کھلی کھلی ہوتی ہیں، صریح ہوتی ہیں، لیکن جو فتنوں کی خبریں ہیں یہ بہت گنجلک ہیں۔ ہر حدیث کی کتاب میں ایک کتاب ہوتی ہے کتاب الفتن کہہ کر، فتن فتنتن کی جمع ہے، اور فتنہ اردو میں فساد کو کہتے ہیں،
لیکن عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں، گمبھیر صورتحال کو کہتے ہیں، حیران کر دینے والے معاملات کو کہتے ہیں فتن۔ حضرت علیہ السلام نے آنے والے زمانے میں قیامت تک اپنے بعد قیامت تک جتنے فتنوں سے یہ امت کو دوچار ہونا ہے ان سب فتنوں کی پیشگی خبر دے دی ہے۔ عربی میں اس کو فتن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پیشین گوئیاں کہتے ہیں، یعنی پیشین کے معنی پہلے بول دینا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، پہلے بول دینا، اس کو پیشین گوئی، پیش قیاسی کہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے قیامت تک پیش آنے والے گمبھیر حالات سے اس امت کو باخبر کرنا ضروری سمجھا اور آپ نے اس سے باخبر کیا۔ جب موقع ملا مختلف خصوصی احباب کے سامنے حضرت علیہ السلام آنے والے زمانے کے فتنوں کا تذکرہ فرماتے تھے، حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خبریں دینا شروع کی، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ اتنی خبریں اور ایسی خوفناک جن کا صحابہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو ایمان کے لیے آزمائش بن جانے والے حالات ہیں، ان کا حضور علیہ السلام نے تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کیا کہ خود حضور علیہ السلام اشک بار ہو گئے، اور جتنے لوگ موجود تھے کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آنسو نہیں بہا رہی تھی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا کیا ہمارے اوپر آزمائشیں آنے والی ہیں اور ہماری اولاد پہ آنے والی ہیں آزمائشیں، فکر مند ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔